بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت، امیر المومنین، مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا عدل و انصاف بھی سنیے نا۔ آپ نے کیسا عدل کیا، آپ نے کیسا انصاف کیا، رہتی دنیا تک اس کی مثالیں ملتی رہیں گی۔ اس جیسا انصاف کسی نے بھی نہیں کیا۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں خطبہ دیتے ہوئے آپ نے زوردار انداز میں فرمایا، اسمعوا واطیعوا، لوگوں میری بات غور سے سنو اور قبول کرو۔ مجمع میں سے ایک عام سا آدمی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، لا نسمع ولا نطیع، نہ آپ کی بات ہم سنتے ہیں، نہ آپ کی ہم فرما برداری کرتے ہیں۔ جب یہ بات کہی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، وَلِمَ یا اخی، کیوں میرا بھائی، کیوں نہیں آپ میری بات سننے کے لیے تیار، کیوں نہیں آپ میری اطاعت کرنے کے لیے تیار؟ وہ کہنے لگا، بندہ جو کل مال غنیمت میں سے آپ نے کپڑے تقسیم کیے تھے، وہ 2 گز کا کپڑا تھا جس سے آدمی کا کرتا نہیں بن سکتا تھا۔ ذرا یہ تو بتائیے نا، آپ نے پورا قمیص کیسے بنا لیا، آپ کا جوڑا کیسے بن گیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگے اور فرمایا، اے میرے بیٹے عبداللہ، ذرا کھڑے ہونا۔ عبداللہ کھڑے ہوئے، فرمایا، قم یا عبداللہ فاشہد، اے عبداللہ، اے عبداللہ کھڑا ہو کر گواہی دے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر گواہی دی کہ یہ دوسرا کپڑا میں نے ابا جی کو دیا تھا، تب ان کی قمیض بنی۔ اور وہ شخص کہنے لگا، اذن قل نسمع، پھر خطاب فرمائیے، ہم سننے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک عام سا آدمی بھی کھڑا ہو کر للکار کر کہنے لگا کہ ہم اس وقت تک آپ کی بات نہیں سنیں گے، نہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے، جب تک کہ آپ ہمیں اس بات کا جواب نہ دے دیں کہ یہ آپ کا کرتا کیسے مکمل ہو گیا، جبکہ ہمارا تو مکمل نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ ہم کو تو 2 گز ملا اور آپ کو بھی 2 گز ملا۔ تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو گواہ بنا کر کہا کہ میرے بیٹے آپ گواہی دیں کہ میرا کرتا کیسے بنا۔ تو انہوں نے کہا، جو میرے حصے میں کپڑا آیا تھا میں نے اپنے ابا جی کو دے دیا تھا، تب میرا کپڑا بنا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات کہی تو اس آدمی نے کہا، ہم اب آپ کی بات سننے کے لیے اور ماننے کے لیے تیار ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔